السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قاری حنیف ملتانی کا بیان سنانے جا رہا ہوں۔ آپ اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ چلو بیان شروع کرتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے بعد بھی اس قسم کا مظاہرہ فرمایا، ساری کائنات حیران ہو گئی۔ گلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، ایک عورت سارے آنگن کا، سارے گھر کا، سارے بیڑے کا کوڑا کباڑ مٹی اکٹھا کر کے ٹوکرے میں بھر کر سرکار کا انتظار کرتی ہے۔ جب گلی سے گزرتے ہیں سر مبارک پہ دے مارتی ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے درے یتیم نے کبھی سر اٹھا کے نہ دیکھا، یہ کون ہے یوں کرنے والا؟ ایک دن سر مبارک پہ وہ مٹی نہ پڑی تو فرمایا یہ مائی کہاں گئی، اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا؟ پتہ چلا بیمار ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے، عورت کی بچیوں نے دیکھا رونے لگی۔ اماں کہتی ہے بیٹیوں کیوں روئی؟ کہنے لگی جس کے سر پہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہو وہ آ گئے۔ گھر میں آدمی کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ عورت بھی رونے لگی۔ عمر گزر گئی، گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے، آج پتہ نہیں کیا حال بنے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی پتہ چلا تو بیمار ہے، میں کالی کملی والا حاضر ہوں، جو خدمت ہو بتاؤ، دوا لانی ہو بتاؤ، کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں غریب کی بیمار پرسی کون کرے؟ تو بڑا آدمی بیمار ہو جائے گا لائن لگ جاتی ہے، صاحب کا کیا حال ہے، صاحب کیا حال ہے، اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب نے کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر بڑے کا لحاظ کرتا ہے، محلہ بڑے کا لحاظ کرتا ہے، خاندان برادری بڑے کا لحاظ کرتے ہیں۔ کہاں گئی نبی کی سیرت؟ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی امید سے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں دستور کچھ اور ہے۔ جنازے کی نماز میں جتانے کے لیے، بتانے کے لیے چودھری صاحب، شیخ صاحب آواز لگاتے ہیں بھائی پچھلے آدمی آگے ہو جائے، سب درست کرے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوا ہوں۔ ویسے الحمدللہ آدھے لوگوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، ساری زندگی بازار میں دھوکہ، مارکیٹ میں فریب، مال میں گڑبڑ، اور اب تو حد ہو گئی، مردوں سے بھی فریب، مردوں سے ٹھگی مار رہے ہیں لوگ، مردوں سے، اور پرائے نہیں اپنی ماں کے ساتھ ٹھگی مار رہے ہیں لوگ۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، گود میں رکھا، کھلایا پلایا سمجھایا، شادی کی، دعائیں مانگی رات دن، اس ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی، سیکھتا کوئی نہیں۔ کئی سال کی بات ہے، ضلع لاہور میں
میری راجپوت برادری کا ایک بہت بڑا بڈیرا مر گیا تو لاکھوں آدمی جنازے پہ آیا ہوا، کچھ لوگوں کا اور بھی انتظار تھا، افسروں کا انتظار تھا۔ ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں، کاروں میں سے اترے اور یوں کی اور کھڑے ہو گئے۔ اگلے دن میری 2-4 افسروں سے اس قسم کے آدمیوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ اس میں وضو کی کیا ضرورت ہے، سجدہ تو ہے نہیں، یہ تو دعا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جب بھی بڑی بڑی موٹی موٹی چھونڈوں والے ڈل جب بھی کسی کے جنازے پہ آئیں گے انشاءاللہ گھر سے کرائے تو کرائے، وہاں وضو نہیں کرتے، شرماتے ہیں نا، جرابیں خراب ہوں گی، پجامی خراب ہو جائے گی، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اب تو مسئلے بہت ترقی کر گئے۔ اگلے دن گاڑی میں ایک بڑے میاں نے نماز پڑھی مغرب کی، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ میرے ساتھ ساتھی جو تھا اس نے کہا بڑے میاں کون سے وقت کی پڑھی؟ کہ مغرب کی۔ کہ پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھنی چاہیے تھی۔ کہ تجھے پتا نہیں ہے میں سفر میں ہوں۔ میں نے کہا بڑے میاں 4 رکعت کی 2 ہوتی ہے، 3 کی 2 نہیں۔ انہوں نے کہا واہ واہ، 4 کی 2 ہو سکتی ہے، 3 کی 2 نہیں ہو سکتی۔ بڑے مسائل معلوم ہے۔ کوئی اصل تو ریل گاڑی میں کوئی نماز پڑھتا نہیں، اور اگر کھڑا ہو جائے تو سارا ڈبہ مفتی، اور جدھر منہ کرو ادھر ہی خدا ہے، گاڑی میں کوئی حرج نہیں۔ ایک دن ایک پٹھان نے یوں نماز پڑھی، یوں کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے، یوں میں نے کہا وضو ہو گیا، کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے۔ کھانا ڈینیکار کا کھاتا ہے اور وضو کھڑکی پہ کرتا ہے، اور جیسا وضو تھا ویسی نماز پڑھ دی، یوں سر کھڑکی پہ یوں سر کر دیا، چل بھائی نماز ہو گئی۔ فرمایا من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر جنازہ پڑھے شاید میرے مقدر میں جنازہ بھی ہے کہ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا بے تاشر ہو رہے ہیں، زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ آپ تو بڑے جرأت والے، بڑی بہادری کے مالک، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جلیل القدر صحابی ہے، قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اتنے رویا کرتے تھے کہ رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی۔ کسی نے پوچھا عثمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیاوی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تو کیوں رو رہا ہے؟ نبی کا دوہرا داماد ہے۔ کہنے لگا لوگوں قبر کا ڈیرا یاد آ گیا میرا جگر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خدا کے قہر سے ڈر کر اتنے رویا کرتے تھے، اتنے رویا کرتے تھے، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، دونوں آنکھیں چلی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، اتنی لمبی دعائیں مانگی، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اور سجدے میں امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے اتنے روئے، اتنے روئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ اور لوگ
کا امام الانبیاء ساری ساری رات روئے، تجھے ساری زندگی میں اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا نہ آیا؟ تو اپنی روسیاہی پہ کبھی نہیں رویا، اپنی بدعمالی پہ کبھی نہیں رویا، اس لیے خدا نے اعلان کر دیا، فرمایا نہ گھبرا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور سوئے پڑے ہو، وہی گانا بجانا، وہی بدماشی، وہی تماشا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگا، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی، جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں، میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا، اتنی تباہی پھرے گی، لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، ادھر موت آئے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بادشاہ، وزیروں، افسروں، پیروں، فقیروں، ڈاکٹروں، مولویوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں دنیا زمین میں پہنچا دی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین بھونچال آ جائے گا، کوئلے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، اور تیری کیا ہستی ہے، یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ کپاس کی طرح یوں ہوا میں روئے کی طرح اڑ جائیں گے، اور پہاڑوں کی یہ ہستی ہے، تیرا کیا بنے گا؟ کال پرسان حال بنے گا۔ زندگی کی قیمت نہ جاننے والوں، آخر اس وقت کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ آواز آئے گی، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، خود فیصلہ کر، تو جنتی ہے یا دوزخی ہے، خود فیصلہ کر۔ لوگ ایک عرصہ گزر جائے گا، پانی 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 پکاریں گے، آواز آتی ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گا، نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دوزخ میں، جہنم میں ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا۔ اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی۔ ڈاکٹروں کے پاس سارا دن مریض جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آتی، خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ ذرا ساری کراچی کا چکر لگاؤ اور ڈاکٹروں سے پوچھو، کبھی کسی نے آ کر یہ بھی کہا کہ رات ڈاکٹر صاحب
قبر کے فکر نے میری نیند اڑا دی، قبر کی تنہائی کے فکر نے، وحشتناک کرے نے میری نیند اڑا دی، مجھے نیند نہیں آتی، اور یار کی جدائی میں مہینوں نیند نہیں آتی، قبر کے فکر میں ایک دن بھی نیند نہ گئی۔ فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ یہی وجہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، ان کے اعمال نرالے، ان کے اخلاق نرالے، ان کے کردار نرالے، اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ویسے ہم تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں۔ ہمارے ملتان میں ایک آدمی کو کہنے لگا السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ اگلا آدمی بڑا حیران ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ میں کہا خیر ہے، کیا بات ہے؟ میں کہا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے۔ میں کہا چلو اللہ مبارک کرے، کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہاں بم برس رہے ہیں۔ جو بھی دعا کرائے گا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہ یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے؟ مدینہ 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 ہر وقت کرتے ہیں، پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ بڑا مشکل ہے مدینے میں مرنے کی طلب کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا۔ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت، پانچوں وقت بھی، ہر لمحہ، ہر گھڑی ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تیری راہ میں دعا کرتا ہوں میرا سر اپنے نام پہ کٹوا، تیری راہ میں مر جاؤں، تیرے نام پہ مر جاؤں۔ ایک ہم لوگ اگلے دن ملتان میں ہمارے یہاں ایک عورت پہ جھگڑا ہو گیا تو دو ادھر سے مر گئے، دو ادھر سے مر گئے۔ میں نے کہا ان کی قبروں پہ لکھو رن شہید رحمت اللہ علیہ، رن شہید، عورت شہید، روز مر رہے لوگ، روز مرتے ہیں۔ پاگل خانے میں جا کے دیکھو نا، سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کے کوئی کسی عورت کا نام لے رہا تو ہم سر مار رہے ہیں، اللہ کا نام کون لے؟ مدینہ مدینہ مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ یہ تو ایک ہی فاروق اعظم جیسا بہادر تھا، ہر وقت دعا کرتا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کے محبوب، میرے کالی کملی والے کی تمنا، او میرے کالی کملی والے کی آرزو، او میرے محبوب کی آرزو، میں تو تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پتھر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی انیل کی مٹی دینے آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کا پتھر آئے گا۔ او میرے نبی کے فاروق، جب تیری گواہی کا نمبر آئے گا، مجھے اپنے کبریائی کی قسم تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا، اور
دعا کرتا تھا فاروق وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما۔ آواز آئی ہو میرے فاروق، مدینہ نہیں، تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا، تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ مدینے کی کیا بات کرتے؟ ایک ہمارا زمانہ ہے، اگلے دن اجاز بھاگلپور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے، دیر کر دی، میرے آستی زبان چون واقعہ میں کہ شالا ونی مرے مدینے پاسے تھی آکے تو ونی مر مدینے، وہ سمجھا میں کو منڈا کرتے آکے تو ونی مر مدینے، بال مرے مدینے میں تو سوکھا تھا میں مدینے مرتا۔ جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سب قید رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا۔ مجھے مبارکباد دو، میرے بڑے بہت کچھ تھے، شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب قید رحمت اللہ علیہ، اتنا مقدروں والا جوال، اتنا نصیبوں والا جوال، اتنا خوش بخت جوال، جس نے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد ہے حضرت مدنی کا عرب میں، صحابہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی، تنخواہ لے کر نہیں۔ آج تو جتنے لوگ آئیں گے نا اجی دعا کر دو، میں نے کہا ایک بس مدینے چلا جاؤ، بھلا مدینے میں جا کے تو جھاڑو اجی نہیں، وہ کچھ بیلنس بنانا ہے، تنخواہ لے کر نہیں۔ نقش حیات میں لکھتے ہیں ایک چٹاک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی پی کر گھر کے سو جایا کرتے تھے۔ وہاں مدنی فرماتے ہیں اہل مدینہ سبزیوں کے ترکاریوں کے جو چھلکے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے، میں اپنے آقا کی گلیوں سے شام کے وقت وہ چھلکے اٹھا لاتا، تو پانی میں دھو کر منہ میں چبا کر پانی پی جاتا، ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا مدنی قرآن پڑھتا۔ تم نے دارالعلوم میں قرآن پڑھا، تم نے اشرفیہ میں قرآن پڑھا، مدنیہ میں قرآن پڑھا، انوار القرآن میں قرآن پڑھا۔ خدا کی قسم شیخ مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑیوں میں 18 سے مکئی پیس سے قرآن یاد کیا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ میدان جہاد میں لاؤ، میرے بڑوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علم اور فن میں آؤ، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی، معارف القرآن جیسی، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی تفسیر لکھ کر دکھائے۔ چٹاک مسور کی دال کا پانی ابلا ہوا پی کر خاندان سو جاتا ہے۔ ایک اساڈا زمانہ ہے، اتنا کراچی رہن والے تو تسا سارے اولیاء کرام کی جماعت بیٹھی ہے۔ اساڈے ملتان رواج ہے پیا، نامی محرم کو پیو دی قبر تے موہری دی دال سٹینے، آپ کھانے سردا پلاؤ حلوہ شریف۔ تو میں نے یہی بات پچھلے دنوں کو ہاتھ میں کہہ دی پٹھانوں میں، ایک پٹھان کھڑا ہو گیا کہ اللہ کا حلوہ شریف ہے باقی کھانے بدماش ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل شرافت یہ ہے کہ حلق سے اترتے وقت تکلیف نہیں دیتا۔ آپ زردہ کھاتے ہیں، پلاؤ کھاتے ہیں، باقرا گوشت کھاتے ہیں، تو پیو کی قبر سے موہری دیدا۔ میں نے انہیں پوچھنا ہوں تو تیرا پیو جڑے ویلے مویا کوئی نزلہ سزلہ ہے، کوئی کھنگ شنگ لگی ہوئی ہے جو موہری سٹینگا کھڑے ہر سال متا سودے کو گھر میں تھی ونجے
पिछले साल उन्होंने वाली चलाकी मारी 20 रुपए किलो आई ना मछलियां की दाल चौला का टोटा सकता का बड़ा हाल है। जनाब मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने पाक में 18 साल गुजारे। दारुल उलूम देवबंद की मसनद पे बैठकर 1000 लोगों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पाक पढ़ाई। अंग्रेज का मुकाबला हमने किया, मेरे बुजुर्गों ने किया। मैं गुज़िश्ता रमजान में इंग्लैंड में रहा, इंग्लिस्तान में। लोग इस बात से मेरी ज्यादा कदर करते थे कि ये कारी हनीफ जो है ये मौलाना मदनी का शागिर्द है। पूरी दुनिया में मौलाना मदनी का नाम इतना ऊंचा, और लंदन अकेडमी में फाइल मौजूद है, मलका विक्टोरिया का खत मौजूद है, बड़े बड़े अंग्रेजों का लिखा हुआ है कि ये शेखुल हिंद मौलाना मदनी, मौलाना आजाद, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मौलाना मोहम्मद मियां मुरादाबादी, जाफर सनेसरी, ये आदमी नहीं ये पहाड़ है। दिल बड़ा खुश हुआ वहां जाकर। लोग कुफरिस्तान में मुसलमानों में बड़ी इबादत देखी, नमाज देखी। रमजान का महीना था, कितने कितने लोग मस्जिद में इत्काफ बैठे। हमारे यहाँ बड़ी परेशानी है। इस साल तो मैं वहां था, टेलीफोन की करके कहा, पिछले साल उससे पहले साल मैंने एक बड़े मियाँ को काम मना का, चाचा इस काम में आप बैठ जाए। अगर तेन सारी मस्जिद के फाइल लाल मैंने बना दिया। चिट्ठी दाढ़ी कब्र की तैयारी, मस्जिद में बैठने को तैयार नहीं। सारा दिन बैठक में होटलों पे बैठ के बकवास करेगा, पर मस्जिद में बैठ के रोने धोने की तौफीक नहीं। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दे दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ये तुम्हारा कराची का खालिक दीन हाल, इसमें केस चला, मौलाना को तलब किया गया, शेख मदनी तशरीफ ले आए। अंग्रेज अफसर कहने लगा, मौलाना आपने ये फतवा दिया, अब अगर तुम में से कोई होता या चलो मैं ही होता तो पता क्या जवाब देता। ओहो हो, आपने मेरे फतवे का मतलब ही नहीं समझा। फौरन चक्कर काट जाना था। वो मदनी फरमाया, मैंने फतवा दिया था, अब भी देता हूँ और यही फतवा देता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहीमहुल्लाह ने झुककर पैरों के हाथ रख दिए। हजरत, अंग्रेज का इरादा बड़ा गलत है, सख्त सजा देगा, थोड़े से नरमा जाओ। फरमाया, क्यों, मुझे क्या नरमाने की जरूरत है। अंग्रेज अफसर कहने लगा, मालूम है इसकी सजा क्या है। फरमाया, सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। कहने लगा, इसकी सजा मौत है, फांसी है। शेख मदनी ने बगल में से कपड़ा निकाल कर मेज पे रखते हुए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूँ। कफन तो यहाँ पे मिल जाता, आप वहां से उठा कर लाए। फरमाया, जिस गवर्नमेंट की सारी उम्र मुखालफत की हो, उस गवर्नमेंट का कफन पहनकर कब्र में जाते हुए शर्म आती है। शर्म आती है। कफन की बात आ गई, सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे बादशाह वक्त ने चाटागान की पहाड़ियों से लेकर दर्रे खैबर तक का हुक्मरां, ऐसा बादशाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक, जिस बादशाह को जुबानी याद थी, कुरान का आलिम था, मुफस्सिर था। उसने मेहनत करके टोपियां सीकर चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर 6 रुपए 12 ने बनाए, थैली में बंद करके ऊपर लिखा, आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी तेरे दिमाग में भी आया कि मैं हलाल कमाई का कफन तो बना रखूं? असल तो बनाओगे नहीं, और अगर बना भी लोगे ना तो पता बहू क्या कहेगी, ये कफन अपने बैठक में रखो, बच्चों को डर लगता है।
ہماری ملتان میں جو مسجد ہے وہ روڈ کے اوپر ہے، ایک آدمی اسکوٹر لے کے آیا اور میں بیٹھا تھا دروازے میں اور یوں ہی چل دیا. میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا. اللہ کہیں اور پڑھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ ابھی جنازے کی چارپائی نظر آگے میری روح نکلنے کو ہوگی. تم نے کیا کے رکھی ہوئی ہے؟ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کون کہتا ہے ہم ولیوں کو نہیں مانتے؟ میری کیسٹ آپ کو ملے گی شان اولیاء کرام، سن کر دیکھو. ولیوں کو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے. علامہ انور شاہ کشمیری سرکت رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت آپ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھاتے، حدیث پاک پڑھا رہے ہو ساری عمر سے؟ فرمایا بھائی ایک حدیث پڑھانے سے 3 مرتبہ درود پاک نصیب ہو جاتا ہے. سہارنپور کے اسٹیشن پہ گاڑی کا ٹکٹ لیا مولانا نے، ہندو تھا ٹکٹ دینے والا، پچھلے دروازے سے دوڑ کے کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں. پوچھا کیسے؟ کہنے لگا جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی نا، جو خدا اتنے حسین خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. ہاں میرے اکابر کے چہرے دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھے، میرے اکابر کا تقویٰ دیکھ کر مولانا احمد علی لاہوری سبکت رحمت اللہ علیہ، جس نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. حال کہتا ہے میں ولیوں کو نہیں مانتا. ایسے ولی جنہوں نے انگریز جیسی گورنمنٹ سے جو ٹکرائے اس کو پاک پاک کر دیا. مولانا سے مولانا محمد علی جوہر نے بڑا کہا حضرت کچھ تو سوچو، انگریز تباہ کرنے کا منصوبہ بنائے کھڑا ہے، بڑی تکلیف دے گا. فرمایا پرواہ نہیں. فرمانے لگے ہری شاخ کملا، ہری شاخ کملا ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ کبھی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیز سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. اللہ جانے رسالت جانے صحابہ بدلی اور ان کا مقابلہ کرے. مولانا جعفر تھنیسری سبکت رحمت اللہ علیہ ہائے ہائے فرماتے ہیں ہم 3 عالم مولانا حماد اللہ پٹنہ والے، مولانا یا سورت والے، مولانا جعفر تھنیسری، تینوں کو انگریزوں نے 20 شیر لوہے کے کڑے پہنا کر پیدل چلایا. مولانا فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے سجدے میں پڑ جاتے. 4 انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے. مولانا فرماتے ہیں جب سبحان ربی الاعلیٰ ہم زبان سے کہتے اور 4 کوڑے یکدم لگتے، جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ ساری زندگی میں پھر مزہ آیا ہی نہیں، وہ مزہ پھر آیا ہی نہیں. لاہور لایا گیا. فرماتے ہیں مجھے پنجرے میں بند کر دیا، نوکدار تار تھے، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں جھک سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا. میں نے سوچا میرا آخری وقت ہے، میں نے لمحہ بلمحہ ہر سانس میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. میری موت آئے درود شریف پڑھتے ہوئے آئے، میں دنیا سے جاؤں آقا کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتا ہوا جاؤں. فرمایا میں پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا، ادھر مجھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مل گیا. اور فرماتے ہیں میں اس لیے کہتا تھا لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی
لیے پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. اللہ کے نام پہ مرنے والے، وطن کے نام پہ مرنے والے، اسلام اور قرآن پہ مرنے والوں، خدا کی قسم ادھر دم نکلتا ہے، ادھر جنت کی حوریں انتظار کرتی ہیں. جذبے جہاد کے نام پر آپ کو کیسٹ ملے گی. سچی بات ہے، ہمت نہیں اب تو اتنی ہوتی نہ جانے آپ لوگوں میں کون اللہ والا تھا. کیسٹ لیں آپ، وہاں لندن کی کافی ساری تقریریں آگ اور نماز اور عذاب سے مل جائیں گے آپ کو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.